ہیں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فرعون نے اپنی قوم کو غلط راستے پر پھینکا، ان کے گھروں سے، باغوں سے، عزت والے ٹھکانوں سے، ان کے محلات سے ان کو نکال دیا اور اس نے راہ نہ پائی، آگے کا راستہ گم کر دیا، حق کے راستے پر نہ چلنے دیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو ہدایت کے راستے کی ہدایت نہ کی۔ قیامت کے دن بھی وہ اپنی قوم کا فرعون لیڈر ہوگا۔ قوم نے بھی عقل سے کام نہ لیا، خود تو ڈوبا تھا، ان کو بھی لے ڈوبا، کیونکہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ پانی میں غرقاب اللہ نے ان کو کر دیا۔ فرعون کا دعویٰ تھا کہ سورۃ الغافر میں فرعون، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فرعون کا دعویٰ تھا کہ میں تو تم کو سیدھے راستے پر لے کر چلتا ہوں، اور سورہ ہود 98 میں بھی فرمایا کہ دنیا میں بھٹکایا، سمندر میں لے گیا۔ قیامت کے دن بھی وہی ان کا لیڈر ہوگا، اور انسان دنیا میں جس کو لیڈر مانتا ہے، قیامت میں کے دن بھی اللہ کے، وہ قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے ہوگا۔ قیامت کے دن بھی وہ اپنے لیڈر کے پیچھے ہوگا۔ قیامت کے دن بھی فرعون ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا اور سب لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ سورۃ الہود 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشرو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جہاں کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لاکھ کھڑے کیے جائیں۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوزدہم النار وبئس الورد المورود۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الطٰہٰ، آیت نمبر 73 سے 72 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ الحمد للہ البر الرحیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر، لہ الحمد کلہ وبیدہ الخیر کلہ والیہ یرجع الامر کلہ، لہ الحمد کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ، لہ الحمد حتی یرضی وَلَهُ الْحَمْدُ إِذَا رَضِیَ وَلَهُ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حال۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو احسان کرنے والا، بہت مہربان ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے اور ہر قسم کے خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے جو اس کے چہرے کی عظمت کے لائق ہے اور اس کی بادشاہت کے لائق ہے۔ اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، اور اسی کے لیے حمد ہے جب وہ راضی ہو جائے، اور اسی کے راضی ہو جانے کے بعد بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جادوگروں سے مقابلہ کروایا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون نے جادوگر کہا، اور شہر کے کونے کونے سے بڑے ماہر جادوگر بلا لیے۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ان کی لاٹھیاں اور جو ہے ان کی رسیوں کو جو سانپ بن گئی تھی جادوگروں کی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سب کو نگل لیا، تو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ تو اس نے فرعون نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر تم اس پہ ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پہ اور ہارون علیہ السلام پر، تو میں تمہارے ہاتھ پیر تمہارا جو ہے مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے درختوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ تو جادوگر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں
ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہٰذا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بس اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اتنا ایمان ان کا مضبوط ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اس کو دیکھ کر کہ ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ نے ہڑپ کر لیا۔ وہ ماہر جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ معجزہ ہے، اس لیے وہ سجدے میں گر گئے تھے۔ اب ہم شروع سورۃ الطٰہٰ ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری، اور ہمارا جز جو ہے 16 ہے، تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 73 سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں۔ انا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہم بھی ربنا اپنے رب پر، لیغفرا تاکہ وہ بخش دے، لنا ہمارے لیے، خطایانا خطائیں ہماری، وما اور اسے جو اکراہتنا مجبور کیا ہمیں تو نے، علیہ اس پر، من السحر جادو کی وجہ سے، واللہ اور اللہ خیر بہتر ہے، وہ ابقیٰ اور باقی رہنے والا۔ رواں ترجمہ۔ تو جادوگروں نے یہ جواب دیا جب اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تمہیں جو ہے سولی چڑھا دوں گا کھجور کی شاخوں پہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا نا کہ تو جو کچھ کرنا ہے کر لے، تو اسی دنیا میں کر سکتا ہے۔ اور ہم اب وہ کہتے ہیں ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے، جادوگر کہتے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہماری وہ غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اے فرعون تیرے مجبور کرنے پر ہم نے عملے جادو کی صورت میں کی، کیونکہ جادو تو کبیرہ گناہ ہے نا۔ تو اس صورت میں جو اس آیت میں ہے، ما اکرہتنا کا عطف خطایانہ پر ہوگا۔ اس کے بعد واللہ، وہ کہتے ہیں واللہ خیر وابقیٰ، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ فرعون کے جو الفاظ تھے نا، فرعون نے جو پیچھے کہا نا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ جب اس نے جادوگروں سے کہا تھا تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں، یعنی مجھ میں اور موسیٰ میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے کہ جب فرعون نے ان کو کہا تھا کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تو یہ فرعون کے الفاظ کا جواب ہے کہ اے فرعون تو جو سخت ترین عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اور وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ واللہ خیر و ابقیٰ، واللہ خیر و ابقیٰ۔ تو انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے درگزر فرمائے۔ تم نے ہمیں مجبور کیا کہ ہمیں جادوگری کریں اور ہم تیرے حکم سے سرتابی نہ کر سکتے تھے۔ امید ہے کہ اس ایمان لانے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ واللہ خیر وابقیٰ، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ نے دراصل جادوگروں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس سرکش ڈکٹیٹر کے سامنے تم معلم اور مبلغ کا انداز اختیار کر لو، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی۔ جادوگروں نے اب فرعون پر یہ الزام لگایا کہ ہمیں جادوگری پر تو نے ہی مجبور کر رکھا تھا، ورنہ ہم اس لغو کام کے پاس نہ جاتے۔ اب ہم ایمان لا کر اللہ سے اس جادو کے گناہ کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جادوگر تو خود اپنے اختیار سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس مقابلے کی سودا بازی بھی فرعون سے کر چکے تھے کہ ہم غالب آئیں تو کیا ملے گا۔ پھر انکار فرعون پر یہ الزام لگا، پھر ان کا فرعون پر یہ الزام لگانا کہ تو نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کر رکھا تھا، یہ کیسے صحیح ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جادوگر شروع میں تو شاہی انعام و اکرام کے لالچ میں مقابلے کے لیے تیار تھے، بعد میں ان کو کچھ ایسا
کچھ احساس ہوا کہ ہم معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وقت فرعون نے ان کو مجبور کیا۔ دوسری وجہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے اپنے ملک میں جادوگری کی تعلیم کو جبری بنایا ہوا تھا، اس لیے ہر شخص جادو سیکھنے پر مجبور تھا۔ اور فرعون کی جو اہلیہ تھی، زوجہ تھی، اہلیہ فرعون آسیہ، حضرت آسیہ کا انجام خیر تفسیر قرطبی میں ہے کہ حق و باطل کے اس مارکے کے وقت، جو حق و باطل کا مارکہ چل رہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان، تو اس مارکے کے وقت فرعون کی بیوی برابر خبر رکھتی رہی کہ انجام کیا ہوا۔ جب اس کو یہ بتلایا گیا کہ موسیٰ و ہارون غالب آ گئے تو فوراً اس نے اعلان کر دیا کہ میں بھی رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو اپنے گھر کی خبر لگی تو حکم دیا کہ ایک بڑے پتھر کی چٹان اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو۔ حضرت آسیہ نے جب یہ دیکھا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے فریاد کی۔ حق تعالیٰ نے پتھر اس کے اوپر گرنے سے پہلے اس کی روح حضرت آسیہ کی قبض کر لی، پھر پتھر اس بے جان جسم پر گرا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 74 وٹ ٹو وٹ ٹرانسلیشن، انہو من یاتی ربہ، انہو بے شک وہ من جو یاتی آئے گا ربہ اپنے رب کے پاس، مجرمن مجرم ہو کر، فَإِنَّا تو بے شک لہو اس کے لیے جہنما جہنم ہے، لا یموتو نہ وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا اور نہ، یحیا وہ زندہ رہے گا، ومن اور جو یاتی آئے گا ہی اس کے پاس، یاتی ہی آئے گا اس کے پاس، مومنن مومن ہو کر، قد تحقیق عملہ اس نے عمل کیے، الصالحات نیک، فاولائکا تو پس ان کے لیے، لہم لیے ہم ان کے، الدرجات درجے، اولا جو ہے کیا ہوتا ہے بڑے بلند درجے، اولا بلند درجے، اولا جو ہے بلند درجے ہے۔ 74 کر رہے ہیں ہم تو رواں ترجمہ، بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ انہو من یاتی ربہ مجرمن فإن لہو جہنما، جو شخص مجرم بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ تو جہنم میں کیا ہوگا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ ایمان لانے والے جادوگروں کا بیان ختم کر اب یہ آیت اور اس سے اگلی 2 آیات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جن میں ساتھ تذکیر و ناصح اور اشارات کا سلسلہ بھی حسب دستور چل رہا ہے۔ دنیا کی تکلیفیں خواہ کس قدر سخت ہوں، کس قدر زیادہ سخت ہوں، موت ان سب کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اور دوزخ میں کافروں کو سب سے بڑی جو سزا ملے گی وہ یہ ہوگی کہ انہیں موت نہیں آئے گی، وہ موت کو ایسی مصیبت کی زندگی پر ترجیح دے گا، اس کا مطالبہ یہی کرے گا، مگر اسے موت نصیب نہ ہوگی، زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی۔ اور یعنی عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کریں گے تو موت نہیں آئے گی، اور رات دن عذاب میں مبتلا رہنا، کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ کڑوا درخت، اور جہنمیوں کے جسموں سے نچڑا ہوا خون اور پیپ ان کو پینے کو ملے گا، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہوئی۔ یعنی موت اور زندگی کے درمیان لٹکتا رہے گا، نہ موت آئے گی کہ اس کی تکلیف اور مصیبت کا خاتمہ کر دے، اور نہ جینے کا ہی کوئی لطف اسے حاصل ہوگا کہ زندگی کو موت پر ترجیح دے سکے، زندگی سے بیزار ہوگا مگر موت نصیب نہ ہوگی، مرنا چاہے گا مگر مر نہ سکے گا۔ قرآن مجید میں دوزخ کے عذابوں کی جتنی تفصیلات دی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ خوفناک صورت عذاب یہی ہے کہ نہ موت آئے نہ جی سکے، جس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ کلمات جن کا تعلق خاص اسلامی عقائد اور عالم آخرت سے ہے، انہو من یاتی ربہ مجرمن فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، بات یہی ہے کہ جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گناہ لے کر سو اس کے لیے دوزخ ہے، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ تو یہ کلمات جن کا تعلق خاص اسلامی عقائد اور عالم آخرت سے ان جادوگروں کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور اسلامی عقائد اور اعمال کی کوئی تعلیم ان کو ملی نہیں،
یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت اور ان کے اخلاص کا اثر تھا کہ حق تعالیٰ نے ان پر دین کے تمام حقائق آن کی آن میں ایسے کھول دیے کہ ان کے مقابلے میں نہ اپنی جان کی پرواہ رہی، نہ کسی بڑی سے بڑی سزا اور تکلیف کا خوف رہا۔ چاہے فرعون نے کہا کہ میں مخالف سمجھ سے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، سولی پہ لٹکوا دوں گی درخت کے تنے پہ، گویا ایمان کے ساتھ ہی ساتھ ان کو ولایت کا بھی وہ مقام حاصل ہو گیا جو دوسروں کو عمر بھر کے مجاہدوں ریاضتوں سے بھی حاصل ہونا مشکل ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبید بن عمیر نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھو کہ یہ لوگ شروع دن میں کفار جادوگر تھے اور آخر دن اولیاء اللہ اور شہداء بن گئے۔ اسے ابن کثیر نے کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی کو دیکھیں کہ وہ دین پہ نہیں ہے اور جو ہے ہمیں ظاہر دکھ تو ہوتا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں کر رہا، تو ہم کوئی بھی نہیں ہوتے ان کو کہنے والے کہ تم دوزخی ہو، تم یہ ہو۔ دو آدمی تھے، اب سب کو معلوم ہے یہ واقعہ۔ تو ایک آدمی بڑا نیک تھا، اس کا دوست جو تھا وہ اتنا نیک نہیں تھا، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کہہ دیا اس سے کہ وہ ہر وقت اس کو ٹوکتا رہتا تھا، یہ کرو وہ کرو۔ ایک دن اس نے کہا کہ تم دوزخی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیک آدمی تھا جو اس نے کہا کہ دوزخی ہو، اس کو دوزخ میں ڈال دیا اور اس کو جنت میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہو کہ تم کون ہو اس کو جنتی یا دوزخی کہنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یہاں کہ یہ دونوں صحابہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس اور عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ، کہ قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھو کہ یہ لوگ شروع دن میں کفار تھے، جادوگر تھے، انعام لینے آئے تھے، مقربین بننے آئے تھے فرعون کے دربار میں، اور آخر دن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب عصا کو دیکھا کہ وہ جو ہے ان کے جادو کو نگل رہا ہے، جادو کے سانپوں کو، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام واقعی جو ہے پیغمبر ہے، اور آخر دن اولیاء اللہ اور شہداء بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں بھی یہی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم والے جن کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے وہ اس میں نہ مریں گے نہ جئیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ پکڑ لے گی اور ان کو مار ڈالے گی، یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 4309 ہے۔ تو ان کی شفاعت کا حکم ہوگا، پھر وہ گروہ در گروہ لائے جائیں گے اور جنت کی نہروں پر پھیلائے جائیں گے، کہا جائے گا اے جنتیوں ان پر پانی ڈالو، تو نالی میں دانے کے اگنے کی طرح اگیں گے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم والے جن کا ٹھکانہ جہنمی ہے وہ اس میں نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ تو یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جنت کے درجوں میں کتنا فاصلہ ہے، 100 درجے ہیں، اور ایک جنت دوسری جنت سے کتنی دور ہے، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے نا جو ہماری دنیا کا آسمانی دنیا ہے جس میں چاند سورج وغیرہ نظر، تو اتنا فاصلہ ہے۔ تو درجے کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں۔ تو کون سی 4 نہریں بہتی ہیں؟ پانی، شراب، شہد اور دودھ، اور اسی کے اوپر عرش ہے۔ لہٰذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، چلے جنت۔ تو پھر جہنم کی ہولناکی میں کیا چیز اضافہ کرتی ہے؟ جہنم کا عذاب دائمی ہے، اس میں نہ کوئی مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا، یعنی تکلیف کے باعث اگر کوئی مرنا چاہے گا تو وہاں اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو فیصلہ ہو جائے گا اور جنت اور دوزخ میں ڈال دیں گے تو ایک مینڈا لایا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، جہنم والو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جہنم کا عذاب دائمی ہے، اس میں نہ کوئی مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا، اور یعنی تکلیف کے باعث اگر کوئی مرنا چاہے گا تو وہاں اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔
تو یہ جہنم کی ہولناکی میں یہ چیز اضافہ کرتی ہے۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں جنت الفردوس الاعلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ جو ہے ایسی محفل ہے کہ ملأ الاعلیٰ میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ملأ الاعلیٰ میں فرشتوں کی محفل میں یاد کر رہے ہیں۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ 3 بار کہیں، کیونکہ جب جنت 3 بار کہا جاتا ہے تو جنت جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کے لیے خود دعا کرتی کہ اللہ اسے جنت نصیب کر۔ اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار، اے اللہ بے شک ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ لیتے ہیں، اور اسی طرح اعوذ بک من النار، یا اللہم اجرنی من النار، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ فجر کے بعد 7 بار بھی مانگنا چاہیے، مغرب کے بعد بھی، تو جب بھی پناہ مانگتے ہیں تو جہنم خود مانگنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہے۔ آیت نمبر 75 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ اچھا ہمارا Q&A ہے 74 پہ، جو کون بتائے گا کیا بات جہنم کی ہولناکی میں اضافہ کرتی ہے؟ ٹھیک، سابقون الاولون کون بنے گا؟ کیا بات جہنم کی ہولناکی میں اضافہ کرتی ہے؟ جی ہماری اسما بہن بھی لکھ رہی ہیں میسج، وہ اپنا میسج میں، ہاں جی وہاں اسے نہ موت آئے گی نہ وہ زندہ رہے گا۔ جی بارک اللہ فی اللہم بارک، جزاک اللہ خیر۔ اور جی یہ کہ موت کو ذبح کر دیجیے گا تو یہ کہ کیا ہے کہ موت کو ذبح کر دیجیے گا تو موت نہیں آئے گی، تو سب یہی چیز سب خوفزدہ کرتی ہے جہنمیوں کو کہ موت نہیں آئے گی، اور جی جنت والوں کے لیے یہ کہ کبھی موت نہیں آئے گی تو خوشی رہتے ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جنت جزاک اللہ خیر، میں بارک اللہ فیک۔ جہاں کیا بات جہنم کی ہولناکی میں اضافہ کرتی؟ جہنم کا عذاب دائمی ہے، اس میں نہ کوئی مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا، یعنی تکلیف کے باعث اگر کوئی مرنا چاہے گا تو وہاں اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اب ہم جو ہے 75 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، وَمَن یاتی، اور جو یاتی ہی آئے گا اس کے پاس، مومنن مومن ہو کر، قد تحقیق یہ تاکید ہے، عملہ اس نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، لہم لیے ہم ان کے، لہم ان کے لیے ہے، الدرجات درجے، درجت ان کی جمع، العلا بلند اونچا۔ رواں ترجمہ، جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کے آئے گا، ایمان لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا ایمان والا ہو کر، اور پھر کیا کرے گا؟ قد عمل صالحات، اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، فاولا تو کیا اس کے لیے انعام ہے؟ فاولائک لہم درجات العلا، تو اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلند درجوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو، آسمان کے کنارے پورب یا پچھم۔ پورب یا پچھم کیا ہوتا ہے؟ مغرب یا مشرق میں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا آسمان کے ستارے جیسے آسمان پر، تو جنتی لوگ اپنے سے، یہ صحیح بخاری 3256 ہے، جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو، آسمان کے کنارے پورب یا پچھم میں دیکھتے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ تو صحابہ کرام نے کیا سمجھا کہ یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو یہ جو ہے بلند پایا جو محلات ہوں گے وہ کن کے لیے ہوں گے؟ ان کے لیے بھی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی، ان کے بھی درجات جو ہے بلند ہوں گے۔ فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ آیت نمبر 76، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، خالدین فیہا ذالک جزاء من تزکا۔ یہ حدیث بعد میں آئے گی 76 کے، اس میں 76 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، جنات باغات، جنتن کی جمع، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ ہا الف فتح ہا کیوں آیا ہے تحتہا کے نیچے؟ ہا زبر ہا کیوں نہیں آیا؟ مونس ہے نہر۔ جی نہر مؤنث ہے، جزاک اللہ خیر، ہونے سے جی اللہ مبارک۔ من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، فیہا ان میں، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے، من اس کا جو تزکا پاکیزگی اختیار کریں۔ رننگ ٹرانسلیشن، آیا 76، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا، وذالک جزاء من تزکا، جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیا، جو نفس کو پاک کر لے۔ جہنمیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی آسائش زندگی ملے گی اس کا ذکر فرمایا، اور واضح کر دیا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے پورے کریں گے، یعنی اعمال صالح اختیار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے۔ اس لیے ایمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقیدہ و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ عقیدہ بھی پکا ہونا چاہیے اور عمل بھی ویسے ہی ہونے چاہیے، یعنی فاسد عقائد سے، اخلاق رذیلہ سے، گندے خیالات سے، خیالات بھی گندے نہیں ہونے چاہیے، اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے رہے، انہیں نعمتوں والی جنت، بلند درجات عطا کیے جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند درجے والوں کو جنت میں نیچے درجے والے دیکھیں گے، جس طرح چمکتا ہوا ستارہ آسمان کی بلندیوں میں دیکھتا ہے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہیں، ان میں سب سے فائق اور برتر ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر اور سب سے فائق اور برتر ہیں۔ تو یہ جو ہمیں ان آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، بہت اجر دیں گے، ان کے لیے بلند درجات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور نہریں بھی ایسی کہ ان کے کنٹرول میں ہوں گی۔ دنیا میں تو کوئی بادشاہ ہو کچھ ہو، کنٹرول میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں نا، پوری کیبنٹ بیٹھتی ہے، پھر فیصلے ہوتے ہیں، پھر انصاف ہوتے ہیں، شورا ہوتی ہے، لیکن وہ نہریں باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کہ جہاں چاہیں گے وہاں گھما دیں گے، رائٹ لیفٹ سب طرف۔ ابھی میں بھی ایک کریک کے سامنے، لیک کے سامنے بیٹھی ہوں لیکن میں اس کو اتنا پیارا پانی آج بہہ رہا ہے، اتنا اس میں ہماری بیلکونی سے بھی نظر آ رہا ہے، ہمارے روم سے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو میں رائٹ لیفٹ نہیں کر سکتی۔ تو دنیا میں تو، جنت میں تو ہمارے کنٹرول میں ہوگا کہ ہم اس کو رائٹ کر دیں، لیفٹ کر دیں، اور چاہے تو وہ اس کو نہ دیکھیں، نہ وہ ہمیں نظر آئے، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ جزا ہے۔ تو اب آپ کا Q&A ہے 75 to 76، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی جزا ان آیات میں بتائی گئی ہیں۔ آیات آپ کے سامنے ہے 75 76، اور ابھی میں نے تفسیر بھی کر دی اور بتا بھی دیا۔ جی سابقون الاولون کون ہے؟ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی کیا جزا ان آیات میں بتائی گئی؟ 75 76 سامنے ہے، آیات سے دیکھ کے بولیں، ترجمہ بھی ہے، آیات بھی ہیں۔ جی جنت ملے گی ہماری اسما جی لکھ رہی ہیں۔ جی جنت میں بلند درجے
जन्नत में बुलंद दर्जे मिलेंगे, जी बिल्कुल, बारक अल्लाह बाग फीक। बाग होंगे, उसके नीचे नहरें होंगी। जी, अल्लाहुम्मा बारिक। जन्नतुल फिरदौस होगी, जन्नतुल फिरदौस में सबसे ऊंचा दर्जा है, वो मिलेगा। जी और नहरें बह रही होंगी, और जी, वो बागा। दूध की नहरें, शहद की नहरें, उनकी जी, जजाकल्ला है। भैया की बात। 75-76, ईमान लाकर नेक अमल करने वालों की क्या जजा इन आयत में बताई गई है। इनके लिए बुलंद दर्जात हैं, बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। और हमने दुआ तो मांगी ली थी जन्नत की, फिरदौसुल आला की, पिछली आयत में भी। तो अब आयत नंबर 77, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वलक़द औहैना इला मूसा व और ला अलबत्ता क़द तहकीक, वलक़द और अलबत्ता तहकीक। इसमें लक़द में कितनी ताकीदें हैं, कौन बताएगा? लक़द में कितनी ताकीद है? दो। हमारी अस्मा बहन लिख रही हैं, दो। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह मुबारक अस्मा बहन। वलक़द तो और अलबत्ता, जी जज़ाकल्लाह खैर। और अलबत्ता वो तहकीक औ है ना, औ है वही की ना हमने, औ है ना वही की हमने, इला मूसा तरफ मूसा के, अन के असरी ले चलो रात को, भी इबादी मेरे बंदों को, फदरिब पस बना लो, लहुम उनके लिए, तरीक़न एक रास्ता, फिल बाहरी समंदर में, यबसा यबसन खुश्क, ला तखाफो ना तुझे खौफ होगा, दरकन पा लेने का, वला और ना तख्शा तू डरेगा। रमा तर्जुमा आया 77। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल, फिर ना तुझे किसी के आ पकड़ने का ख़तरा होगा ना डर। वलक़द औहैना इला मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं वही नाजिल फरमाई। क्या वही नाजिल फरमाई? अन असरी भी इबादी, के रातों रात मेरे बंदों को ले चल। अच्छा, ये जो है असरी का लफ्ज़ और कहाँ आता है, किस सूरत के शुरू में आता है? असरा आता है वहाँ पे, कौन सी सूरत? सूर्य सूर्य बनी असर, इसराइल। सुरतुल सूर्य इसरा। बनी इस्राइल, सूर्य बनी जज़ाकल्लाह इस्राइल। खैर, अल्लाहुम्मा बारिक, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े अटेंटिव होके, बड़े रिस्पॉन्सिव, बड़े जवाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, बनी इसराइल के रातों रात अल्लाह ताला मेराज के सफ़र पे आप ससम को भी ले गए थे। सूरतुल इसरा भी उसका नाम है, और बनी इसराइल में। तो यही बात उनसे कही जा रही मूसा अलैहिस्सलाम से, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाया कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल। जब फ़िरौन भी ईमान नहीं लाया और बनी इसराइल को भी आज़ाद करने पर आमादा नहीं हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम तो गए थे ना अल्लाह के हुक्म से कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, मेरे साथ भेज दो, और जो है उन पर जुल्म ना करो, उनके बेटों को कत्ल ना करो। और वो बड़े जो है काम उनसे लेता था, बड़े भारी भारी इमारतें बनाना, और औरतें जो है घरों के काम करना। तो उनको अजाब मत दो। तो क्या हुआ कि वो जब फ़िरौन ईमान भी नहीं लाया, बनी इसराइल को भी आज़ाद करने पर आमादा नहीं हुआ, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि रातों रात मेरे बंदों को ले चल। कहाँ ले चल, और क्या होगा? फदरिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरी यबसा, और रातों रात को ले चल, और फिर ना तुझे, ला तखाफ़ो दरकन वला तख्शा, फिर ना तुझे किसी के आप पकड़ने का ख़तरा होगा, और ना डर होगा। डर होगा, यानी इसकी तफसील सूरत शुरा में भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से समंदर में लाठी मारी, जिससे समंदर में गुजरने का रास्ते के लिए खुश्क रास्ता बन गया। ये जो है ना, फदरिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरी यबसा। फिर दूसरा ये कि ला तखाफ़ु दरकन वला तख्शा, खतरा, तुझे किसी के आ पकड़ने का खतरा होगा ना डर। किसके आ पकड़ने का खतरा? फ़िरौन और उसके लश्कर का, और पानी में डूबने का। दो खतरे थे ना, तो डर और ख़तरा नहीं होगा। ठीक है। फिर जो है उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस्सा बताने का मकसद ये था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही नाजिल करने का अल्लाह ताला का मकसद ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए, कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम का किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया, कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को दुश्मन और हर किस्म के ख़तरात से महफूज रखा, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला हर दुश्मन से महफूज रखेंगे। तो
اب بیچ میں ان حالات کی تفصیل چھوڑ دی گئی جو اس کے بعد مصر کے طویل زمانے قیام میں پیش آیا۔ تو ان اجمال کی تفصیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ایک رات مقرر فرما دی جس میں تمام اسرائیلی اور غیر اسرائیلی مسلمانوں کو، جن کے لیے میرے بندوں کا جامع الفاظ استعمال کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اسری بعبادی، ہے نا، ہم مصر کے ہر حصے سے ہجرت کے لیے نکل پڑنا تھا۔ یہ سب لوگ ایک طے شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں نہر سوئز موجود نہ تھی، بحر احمر، بحر روم، ریڈ سی اور بحر روم، میڈیٹرین تک کا پورا علاقہ کھلا ہوا تھا، مگر اس علاقے کے تمام راستوں پر فوجی چھاونیاں تھیں۔ آپ کو پتہ ہے بارڈرز پر، سمندر کے بارڈرز پر ہر ملک کی فوجی جو بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ فوجی چھاونیاں تھیں جن سے بخیریت نہیں گزرا جا سکتا تھا۔ یہ آج نہیں ہے بارڈرز اور جو ہے آرمی بیٹھی ہوتی ہے، دیکھیں اس زمانے میں بھی تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر، ریڈ سی کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔ غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ سمندر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ نما سینا کی طرف نکل جائیں، لیکن ادھر سے فرعون ایک لشکر عظیم لے کر تعاقب کرتا ہوا ٹھیک اس موقع پر آ پہنچا جبکہ یہ قافلہ ابھی سمندر کے ساحلی پر تھا۔ اور سورۃ شعراء میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کا قافلہ لشکر فرعون اور سمندر کے درمیان بالکل گھر چکا تھا۔ عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جو فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ تو فوراً سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں صرف یہی نہیں کہ قافلے کے گزرنے کے لیے راستہ نکل آیا، بلکہ بیچ کا یہ حصہ اوپر کی آیت کے مطابق خشک ہو کر سوکھی سڑک کی طرح بن گیا۔ یہ صاف اور صریح معجزے کا بیان ہے، یہ پورا معجزہ تھا، یہ معجزے کا بیان ہے کہ کیا ہوا کہ دونوں طرف ٹیلوں کی صورت میں انہیں جو یہ کھڑا ہو گیا پانی، اور بیچ کا حصہ سوکھ کر سڑک کی طرح بن گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اصل لفظ کالطود العظیم، یہ طود عربی زبان میں کہتے ہیں بڑے پہاڑ کو، لسان العرب میں ہے الطود الجبل العظیم، یعنی بڑا پہاڑ۔ اس کے لیے پھر عظیم کی صفت لانے کے معنی یہ ہوئے کہ پانی دونوں طرف بہت اونچے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم اس بات پر غور کرتے کہ سمندر حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے پھٹا تھا، اور یہ کام ایک طرف بنی اسرائیل کے پورے قافلے کو گزارنے کے لیے کیا گیا تھا، اور دوسری طرف اس سے مقصود فرعون کے لشکر کو غرق کرنا تھا۔ اس پر مزید یہ جو ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا دے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام سے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ اس کے معنی ہے کہ سمندر پر عصا مارنے سے صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ سمندر کا پانی ہٹ کر دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، بلکہ بیچ میں جو راستہ نکلا وہ خشک بھی ہو گیا، کوئی کیچڑ ایسی نہ رہی جو چلنے میں مشکل کرتی، مانع ہوتی۔ اور اس کے ساتھ سورۃ الدخان آیت 24 کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ سمندر پار کر لینے کے بعد اس کو اسی حال پر رہنے دے، لشکر فرعون یہاں غرق ہونے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اگر دوسرے ساحل پر پہنچ کر سمندر پر عصا مار دیتے تو دونوں طرف کھڑا ہوا پانی پھر مل جاتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تاکہ لشکر فرعون اس راستے میں اتر آئے اور پھر پانی دونوں طرف سے آ کر اسے غرق کر دے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ صریحاً ایک معجزے کا بیان ہے، بالکل یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، ورنہ پانی ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی فرعون نے ٹال دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیے، اس لیے جناب باری نے آپ کو حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ راتوں رات ان کی بے خبری میں تمام بنی اسرائیل کو چپ چاپ لے کر یہاں سے چلے جائیں، اور جو ہے بہت اس کا تفصیلی بیان قرآن کریم میں اور بہت جگہ پر ہوا ہے۔ چنانچہ حسب ارشاد آپ نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے ہجرت کی۔ صبح جب فرعونی جاگے، شہر میں ایک بھی بنی اسرائیل نہ دیکھا،
فرعون کو اطلاع دی، وہ مارے غصے کے چکر کھا گیا اور ہر طرف منادی دوڑا دیے کہ لشکر جمع ہو جائے، اور دانت پیس پیس کر کہنے لگا کہ اس مٹھی بھر جماعت نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے، آج اب ان سب کو تہہ تہہ کر دوں گا۔ سورج نکلتے ہی لشکر آ موجود ہوا، اسی وقت خود سارے لشکر کو لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ فرعون بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے ہی تھے کہ فرعونی لشکر انہیں دکھائی دے گیا۔ گھبرا کر بنی اسرائیل اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، لو اب کیا ہوتا ہے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعونی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میری مدد پر خود میرا رب ہے، ان ربی مایا، وہ ابھی مجھے راہ دکھا دے گا۔ اسی وقت وحی الہی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام دریا پر اپنی لکڑی مار، وہ ہٹ کر تمہیں راستہ دے دے گا۔ چنانچہ آپ نے یہ کہہ کر لکڑی ماری کہ اے دریا بحکم الہی تو ہٹ۔ اسی وقت اس کا پانی پتھر کی طرح ادھر ادھر جم گیا اور بیچ میں راستے نمایاں ہو گئے۔ ادھر ادھر پانی مثل بڑے بڑے پہاڑوں کے کھڑا ہو گیا، اور تیز اور خشک ہواؤں کے جھونکوں نے راستے کو بالکل سوکھی زمین کے راستوں کی طرح کر دیا۔ نہ تو فرعون کی پکڑ کا خوف رہا، نہ دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ رہا۔ فرعون اور اس کے لشکری یہ حال دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ انہی راستوں سے تم بھی پار ہو جاؤ۔ چیختا کودتا ماں تمام لشکر کے انہی راہوں میں اتر پڑا۔ فرعون ان کے اترتے ہی پانی کو بہنے کا حکم ہو گیا، اور چشم و زن میں تمام فرعونی ڈبو دیے گئے، غرقاب ہو گئے۔ دریا کی موجوں نے انہیں چھپا لیا۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ انہیں اس چیز نے ڈھانپ لیا، یہ اس لیے ہے کہ یہ مشہور و معروف ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دریا کی موجوں نے ان کو ڈھانپ لیا۔ تو اب مجھے بتائیے آیت نمبر 77 کا Q&A، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ کیا مقصد تھا؟ کہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ میاں نے ہم نے نجات دی ایسے بڑی مشکل سے، تو آپ کو بھی ایسے بڑی مشکل سے نجات دیں گے، جی جزاک آپ اللہ، گھبرائیے نہیں۔ بالکل، اللہم مبارک۔ دوسری بہنیں بعد میں دوسرے کی اس کا جواب دیں گی، اگلے کو اس کا حضرت اب ہم دیکھ لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتانے کا مقصد کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمن اور ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ہر دشمن سے محفوظ رکھیں گے، یہ تسلی دی گئی۔ 78 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فَأَتْبَعَهُمْ، تو پیچھا کیا ان کا، فرعون نے بجنودہی ساتھ اپنے لشکروں کے، فَغَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا انہیں، من الیمی، سمندر سے، ماں جس نے غشیہم ڈھانپ لیا انہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن 78، فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا، یعنی اس خشک راستے پر جب فرعون اور اس کا لشکر چلنے لگا تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ حسب سابق رواں دواں ہو جا، چنانچہ وہ خشک راستہ چشم و زدن پانی کی موجوں میں تبدیل ہو گیا اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہو گیا۔ غشیہم کے معنی ہیں اللہم و اصابہم، سمندر کا پانی ان پر غالب آ گیا۔ ما غشیہم، یہ تکرار تعصیم و تحویل کیے، تکرار ہے نا، فغشیہم من الیمی ما غشیہم، تو یہ تکرار تعصیم و تحویل یعنی ہولناکی کی بیان کے لیے ہے، یا اس کے معنی ہیں جو کہ مشہور و معروف ہے۔ سورۃ الشعراء میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کے گزرتے ہی فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کے اس درمیانی راستے میں اتر آیا۔ آیت 64 to 66 یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سمندر نے اس کو اور اس کے لشکر کو دبوچ لیا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پر سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے دیکھ رہے تھے۔ آیت 50 اور سورہ یونس میں بتایا گیا کہ ڈوبتے وقت فرعون پکار ہوتا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مان گیا کہ کوئی خدا نہیں اس خدا کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں
اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، مگر اس آخری لمحے کے ایمان کو قبول نہ کیا گیا، اور جواب ملا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیۃ۔ اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے یہ حال تھا کہ نافرمانی کرتا رہا اور فساد کیے چلا گیا، اچھا آج ہم تیری لاش کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے۔ آیت 92 ہے یہ۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ آج بھی مصر کے، ایجپٹ کے میوزیم میں ہے، اور لوگ جو ہے جاتے ہیں اور اس کے کتنے ٹکٹ ہے، تو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو محفوظ کر دیا ہے لوگوں کی عبرت کے لیے۔ اب بعض لوگ جاتے ہیں، ہم تو گھومنے پھرنے گئے، اور بعض جو ہوتے ہیں جس کو اللہ نے بصیرت کی آنکھ دی ہے، وہ عبرت لے کے آتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے رہتی دنیا تک اس کے بدن کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور روایت بھی ابھی مجھے یاد آ گئی کہ جب وہ کہنے لگا نا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، فرعون نے جب کہا کہ میں مان گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے اس خدا کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا، اور کہیں آتا ہے آمنا بربی موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، تو جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی ڈالتے رہے نا، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے، کہ ساری عمر تو وہ جو ہے سرکشی کرتا رہا ہے اور مفسدوں میں داخل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ یہ ہماری آیت اس مقام پر جادوگروں کے مقابلے 78 جو ہم کر رہے ہیں، اس مقام پر جادوگروں کے مقابلے کے بعد بہت سے واقعات چھوڑ دیے گئے۔ دری عصا آپ کی تبلیغ سے بہت سے اسرائیلی اور غیر اسرائیلی آپ پر ایمان لا چکے تھے، لیکن ان ایمان لانے والوں کی جان پر بنی ہوئی تھی، کیونکہ فرعون جو ہے بڑا جابر اور ظالم تھا، اس سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل تھا، بالخصوص بنی اسرائیل کے لیے تو وہی سزا شروع ہو چکی تھی جو موجودہ دور کے فرعون کے باپ نے اپنے دور میں بنی اسرائیل کو دی تھی، یعنی بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکے پیدا ہوں فوراً مار ڈالے جائیں اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے، اگرچہ باپ اور بیٹے دونوں کے مقاصد میں فرق تھا، کیونکہ باپ مر گیا تو بیٹا بھی پھر وہ فرعون ہی ان کا لقب ہوتا تھا نا، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا۔ باپ یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے میری سلطنت کو زیر و زبر کرنے والا بچہ پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے، اور بیٹے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ اور ہارون جو بنی اسرائیل کی آزادی علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی آزادی کا اور ہمراہی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کی نسل ہی ختم کر دو تاکہ اس مطالبے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادے پورے ہو کے رہتے ہیں، اور وہ خود ہی ان کے لیے راہ بتلا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آج میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ آپ نے دارالسلطنت کے مختلف مقامات میں بکھرے ہوئے ایمان لانے والوں کو انتہائی خفیہ طریقے سے اطلاع کر دی، ان میں غیر اسرائیلی مسلمان بھی شامل تھے، اگرچہ تھوڑے سے تھے، اور ایک مخصوص مقام بتلا دیا گیا کہ رات کے فلاں مقام پر سب لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ وہاں سے ہجرت کر کے آپ شام و فلسطین کی طرف جانا چاہتے تھے جو بنی اسرائیل کا آبائی وطن تھا۔ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اور اس دور تک ان کی نسل کے افراد ایک سے بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس قافلے کو لے کر بحر احمر ریڈ سی کا رخ اختیار کیا۔ ان دنوں نہر سوئز جو ہے موجود نہیں تھی، اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ بحر احمر ریڈ سی کے کنارے میں چل کر جزیرہ نما سینا میں داخل ہو جائیں گے۔ ابھی اس سمندر کے کنارے ہی جا رہے تھے کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کے تعاقب میں سرا پہنچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، ہر طرف موت نظر آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل یہ صورت دیکھ کر سخت گھبرا گئے اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم تو مارے گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنا وہی سانپ بن جانے والا عصا سمندر کے پانی پر مارو۔ عصا کو پانی پر مارنا تھا کہ سمندر میں کشادہ سڑک بن گئی۔ پانی کی ایک دیوار ایک طرف کھڑی تھی، دوسری طرف اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا جس سے نچلی زمین خشک ہو گئی، اور اس سڑک کے راستے سے بنی اسرائیل اس سمندر کو عبور کر گئے۔
یہ لوگ ابھی دوسرے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ فرعون کا لشکر بھی کنارے پر پہنچ گیا۔ اس نے کھلا راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے اس میں ڈال دیے۔ بنی اسرائیل دوسرے کنارے کھڑے یہ سب صورتحال دیکھ رہے تھے اور سخت دہشت زدہ تھے۔ جب فرعون کا لشکر عین وسط میں پہنچ گیا، بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو رواں ہونے کا حکم دیا، جو بڑے پہاڑوں کی طرح کناروں پہ تھا نا۔ پانی بڑے زور سے غراتا ہوا بہہ نکلا۔ اب فرعون اور فرعونیوں کو اپنی موت نظر آنے لگی تو فرعون پکار اٹھا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ اس طرح یہ فرعون کا یہ سارا عظیم الشان لشکر اس سمندر کی تہہ میں ڈوب گیا اور اوپر سے سمندر اپنی پوری روانی سے بہنے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر بیک وقت 3 احسان فرمائے۔ نمبر 1، فرعونیوں سے نجات دی، ان کو غرق کر دیا فرعون اور فرعون کی قوم پر۔ نمبر 2، سر پر کھڑی موت کے بعد زندگی دی اور نمبر 3، دشمن کی مکمل طور پر ہلاکت۔ اور یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، اور جو ہے اسی طرح ایک سورۃ النجم کی آیت ہے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اسی نے الٹائی ہوئی بستی کو دے پٹکا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، سورۃ النجم۔ پھر اس پر تباہی چھا گئی جس نے اس بستی کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ تو یعنی قوم لوط کی بستیوں کو بھی اسی نے دے ٹپکایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ان پر جو تباہی آئی سو آئی۔ عرب کے اشعار میں بھی ایسے مثالیں موجود ہیں۔ الغرض فرعون نے اپنی قوم کو بہکا دیا اور راہ راست انہیں نہ دکھائی۔ جس طرح دنیا میں انہیں اس نے آگے بڑھ کر دریا برد کیا، اسی طرح آگے ہو کر قیامت کے دن انہیں جہنم میں جھونکے گا، جو بدترین جگہ ہے۔ یہ سورۃ النجم کی آیت ہم نے پڑھی۔ اب آیت نمبر 79 کر کے ہم کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ وَٹُوَرڈ ٹرانسلیشن وَقَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ اور أَضَلَّ بھٹکا دیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وما اور نہ ہدا رہنمائی کی۔ رواں ترجمہ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھا، اس لیے کہ سمندر میں غرق ہونا ان کا مقدر تھا۔ اپنی قوم کے سامنے فرعون کا دعویٰ تو یہ تھا کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہوں، مگر وہ سیدھی نہ تھی بلکہ گمراہی کی تھی، اور ظاہری طور پر بھی وہ قوم کے آگے چلا تو انہیں سمندر میں لا ڈبایا، اور قیامت کو بھی اپنی قوم کے آگے چلے گا تو انہیں جہنم میں جا داخل کرے گا۔ تو اب ہم یہ آیت 78 79 پہ پونڈر کر لیتے ہیں، تدبر اور غور و فکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الطٰہٰ آیت 78 اور 79 کو تدبر غور و فکر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ یہ ہم تفسیر دونوں کی کر چکے ہیں۔ تو جو ہے فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا دیا۔ آیت سے جواب دیں، کون جواب دے گا؟ ابھی میں نے آیت پڑھی، کیا تھی آیت؟ فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا دیا۔ چلے میں پڑھ دیتی ہوں آیت۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اللہم بارک، اللہم بارک، اللہ اکبر، سب بولیں اللہ اکبر۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ And Pharaoh led his people astray and did not guide them، تو اندھی تقلید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔ گوہ کا سوراخ، چھپکلی کا سوراخ۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ فرمایا، پھر اور کون؟ سبھی تو ہم کر رہے ہیں، اینیورسری کر رہے ہیں، برتھ ڈیز کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے کون کون سے تہوار منا رہے ہیں۔ بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کو بھی وہ ضائع بیچارے وہ سارے تہوار منا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم اسلامک تہوار جو ہوتے ہیں
اس میں بھی وہی طریقے ہم اپنائیں، ان کو آلٹرنیٹ دیں، وہی کیک کاٹیں، وہی بلونز ہو، اسکول کے بچوں کو ان کے کلاس فیلوز کو بلائیں، تو ان کو ہم روکھا پھیکا سوکھا دین دیتے ہیں نا، تو یہ اس سے بچائیے بچوں کو۔ اب ایکشن پوائنٹ، کبھی کسی کی بھی اندھی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، یہ ایکشن پوائنٹ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے جو ہے اپنی قوم کو غلط راستے پر لے گیا، پھینکا، یہ ایکشن پوائنٹ ہے ہمارا۔ ان کے گھروں سے، باغوں سے، عزت والے ٹھکانوں سے، محلات سے اس نے راہ نہ پائی، سب اسے محلات سے نکال دیا، اس نے راہ نہ پائی، آگے کا راستہ گم کر دیا، حق کے راستے پر نہ چلنے دیا، ہدایت کے راستے کی ہدایت نہ کی۔ قیامت کے دن بھی وہ ان کا لیڈر ہوگا۔ قوم نے بھی عقل سے کام نہ لیا، خود تو ڈوبا تھا، ان کو بھی لے ڈوبا۔ فرعون کا دعویٰ تھا، سورۃ غافر میں فرمایا میں تو تم کو سیدھے راستے پر لے کر چلتا ہوں، دنیا میں بھٹکایا، سمندر میں لے گیا، قیامت کے دن بھی وہی لیڈر ہوگا ان کا۔ یاد رکھے، انسان دنیا میں جس کو لیڈر مانتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا، اور سب لوگوں کو کہاں لے جائے گا؟ کدھر لے جائے گا؟ آگ میں لے جائے گا۔ یقدم، سورۃ الہود میں فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشرو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا، وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لاکھ کھڑے کیے جائیں۔ تو یہ سورۃ ہود 98 میں فرمایا وہ قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشرو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا، وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لاکھ کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ ہم ایکشن پوائنٹ کر رہے ہیں، جس طرح دنیا میں سمندر میں ڈبو دیا، قیامت کے دن بھی جہنم کے سمندر میں ڈبو دے گا۔ اور جو ہے ورود جو ہے نا، یہ لفظ میں نے جو پڑھا، وبئس الورد المورود، تو ورد جو ہے، ورد کہتے ہیں پانی پر پہنچنا۔ تو آپ دیکھیں کتنی لفظوں کی مماثلت ہے۔ اور کسی کے ساتھ برا کرنا چاہتا تھا فرعون، تو برا اپنے ساتھ ہی ہوگا۔ قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا، اس کی قوم دیکھ رہی تھی کہ ہم سب سمندر کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اندھا دھند فرعون کے پیچھے چل پڑے، کسی نے بھی اس کو نہیں سمجھایا کہ خطرناک راستے پر جا رہے ہیں، ہم ڈوب جائیں گے، کسی نے نہیں سمجھایا اس کو۔ تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے، کیا ایکشن پوائنٹ ہے؟ کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اندھی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بھی آنکھیں بند کر کے پیروی نہیں کرنی چاہیے، خود بھی عقل سے کام لینا چاہیے کہ جس کے پیچھے میں جا رہی ہوں وہ کدھر کو جا رہا ہے۔ اگر کوئی ناسمجھ ہے تو مجھے تو اللہ نے سمجھ دے رکھی ہے۔ اور ایک تو اور بڑا سبق اس آیت میں ملتا ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی رہنما بنانے سے پہلے، کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے اچھی طرح جان پٹک لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن انسان اپنے رہنماؤں کے پیچھے ہوگا، جس طرح فرعون کے پیچھے اس کی قوم ہوگی، اپنے رہنماؤں کے پیچھے ہوگا۔ تو سوچئے کہ کس کو بڑا مانے، کس کی رہنمائی چاہیے، کس کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے بڑی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، آپ کی پیروی کرنے میں ہے۔ صحابہ کرام جو ہے کس بات پر فخر کیا کرتے تھے؟ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ تو اس سے زیادہ خوشی کا دن ہماری زندگیوں میں نہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ ان کے لیے خوشی کا دن تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ آیت بھی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور وما نہا، اور جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ تو فرعون نے اپنی قوم کو دنیا میں بھی لے ڈوبا، قیامت کے دن بھی ان کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تو ہمارے لیے سبق ہے تو کہ دنیا میں کسی کو بھی اپنا رہنما بنانے سے پہلے خوب تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ لوگ قیامت کے دن اپنے رہنما کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنایا جائے جو قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہوں۔
اگر لیڈر قرآن و سنت کے خلاف کاموں کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ٹائم ہو گیا ہے، اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 80 سے۔ ہمارا ٹارگیٹ تو بہت زیادہ تھا، تو چلیں کیو این اے کر کے فنش کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ جو صحابہ کرام نے فرمایا نا کہ آپ سسم نے جب یہ فرمایا المرء مع احبو، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور ہم اس دن اس سے زیادہ خوشی کا دن ہماری زندگیوں میں نہیں تھا کہ ہم سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم یہ دعا کر لیتے ہیں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک محمد فی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین۔ اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا کر جس میں ارتداد نہ ہو، اور ایسی نعمت عطا کر جو ختم نہ ہو، اور جنت خلد کے اعلیٰ حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب کیو این اے دیکھ کے ہم فنش کرتے ہیں 78 79 کا کیو این اے۔ فرعون اپنی قوم کو دنیا میں بھی لے ڈوبا، اور قیامت کے دن بھی ان کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، میں پڑھ دیتی ہوں۔ دنیا میں کسی کو بھی اپنا رہنما بنانے سے پہلے خوب تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ لوگ قیامت کے دن اپنے رہنما کے ساتھ ہوں گے، اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنایا جائے جو قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اگر لیڈر قرآن و سنت کے خلاف کاموں کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ لیڈر کے علاوہ بھی کوئی دوست ہے، کوئی پڑوسی ہے، فرینڈز جو ہوتے ہیں نا، کمپنی جو ہوتی ہے وہ جو ہے نا بہت کاؤنٹ کرتی ہے، انسان کی جو صحبت ہوتی ہے، تو اچھی صحبت ہوگی، جو نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، دین پر چلنے والے، اچھے عمل کر، تو وہ آپ کو روکیں گے، آپ کو نصیحت کریں گے۔ ابھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر پارٹی کرتے ہیں، پھر کھاتے ہیں نا، کسی بھی کام میں، تو الدین ایون ماں النصیحہ۔ باپ بھی مطلب اپنے دین کے خلاف کوئی حکم دے تو ان کی بھی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جی جزاک اللہ، اللہ مبارک، بالکل صحیح بات کری کہ ایمن ماں باپ بھی، اور ایسے صحابہ اور صحابیات تھے جن کو، ایک صحابی تھی، ان کی والدہ نے کہا کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوک ہڑتال انہوں نے کر دی تھی، اور وہ جو ہے جب تک تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ نہیں مانے، نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ میں کیا کروں، میری والدہ نہیں کھاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وہ ایمان لے آئے۔ تو سب والدین کی بھی عزت کرنی بہت حکم ہے۔ اللہ کے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر کیا، لیکن وہ بھی اگر دین کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو ہمیں وہ نہیں ماننا ہے، اللہ کی بات مانی۔ تو ہماری جو ہے بہن نے بڑی اچھی بات رکھی۔ چلے ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹارگیٹ تو بہت ہوتا ہے کہ زیادہ پڑھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی ہم پڑھ سکتے ہیں، تو چلے ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بارک اللہ فی علمک وعملک ورزقکم واوقاتکم ومالکم واہلکم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ وہ بھی دعا کر لیں گے کہ اللہ ہمیں جو ہے بہترین ساتھی عطا فرما۔ وہ دعا بھی میں بھول گئی، اسی پہ دکھانے آپ کو، ان کو کہنے میں بھول گئی۔